إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك۔ آج تفسیر القرآن کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 35 پڑھیں گے، اور اس آج کے رکوع میں 3 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ 2 واقعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الذی اس کی طرف جس نے حاجہ جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں۔ کیا جھگڑا کیا؟ ان کہ آتاہ اللہ نے دے رکھی تھی اسے الملک حکومت، کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی، اس لیے اس نے جھگڑا کیا، وہ لڑنے لگا اور اپنے آپ کو ہی اس نے رب بنا لیا۔ اذ قال کب جھگڑا کیا؟ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو یحیی وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ قال وہ کہنے لگا، انا میں بھی احیی زندہ کر سکتا ہوں، وہ امیت موت دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس بے شک میرا رب تو وہ ہے، یأتی جو لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی تو لے آ، اگر تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اس سورج کو لے آ، من المغرب مغرب سے۔ فبہت الذی کفر تو ہکا بکا رہ گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا، کفر جس نے کفر کیا تھا، وہ کافر جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پایا اس کا۔ واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین سب ظالم قوم کو۔ او کالذی یا اس شخص کی طرح جو، یہ اب دوسری مثال دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس شخص کی طرح جو مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر، وہیا اور وہ بستی خاویۃ گری پڑی تھی، علی عروشیہا اپنی چھتوں پر۔ قالا تو اس نے کہا، انا کیسے، یحیی زندہ کرے گا یا آباد کرے گا، ہذہ اللہ اسے اللہ، بعد موتہا اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ تو موت کی نیند سلا دیا اسے اللہ نے، 100 عام 100 سال تک۔ ثم پھر بعثہ اسے زندہ کیا، قالا اور کہا، کم کتنی دیر، لبثت تم ٹھہرے ہو یہاں پر، قالا اس نے کہا، لبثت میں ٹھہرا ہوں یہاں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا بعض حصہ، قالا تو فرمایا، بلکہ لبثت تم ٹھہرے ہو یہاں پر 100 عام 100 سال، فانظر پس دیکھو، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں وہ باسی ہوا، نہیں وہ بوسیدہ ہوا، وانظر اور دیکھو تم، الی حمارک اپنے گدھے کی طرف جس گدھے پر وہ سوار تھے، اور اس لیے کہ کیا ہے، لنجعلک تاکہ ہم بنائیں اسے، یہ سارا کام اس لیے کیا ہے، لنجعلک تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیتن ایک نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وانظر اور آپ دیکھیں، الی طعامک الی العظام گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیفا کیسے، ننشزھا ہم جوڑتے ہیں اسے، ان ہڈیوں کو ہم کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اکٹھا کرتے ہیں، وہ ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کر بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ ثم پھر کس طرح، نکسوہا ہم چڑھاتے ہیں ان ہڈیوں پر، لحما گوشت، فلما پس جب، تبینہ خوب واضح ہو چکا، لہو اس پر، قالا تو کہنے لگا، اعلم میں جانتا ہوں، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اصل میں یہ ربی تھا، اے میرے رب، ارنی تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو۔ قالا تو فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولم تؤمن ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تمہارا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا اللہ کیوں نہیں، میرا ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن بلا
वलाकिन और लेकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, अगर मैं ये कोई वाक़या अपनी आँखों से देखूँगा तो लियत्मइन्ना क़ल्बी, मेरा दिल मुतमइन हो जाएगा। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने दिल के इत्मीनान के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, फ़ख़ुज़, तो तुम लो, अरबअतन, 4 मिनत तैरी, परिंदे, फ़सुरहुन्ना, तो मानूस कर लो उन्हें, इलैका, अपनी तरफ, सुम्मा, फिर, जाल, रख दो, अला कुल्ल जबल, हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना, उनसे, जुज़अन, एक एक टुकड़ा, सुम्मा, फिर, सुम्मदउहुन्ना, फिर तुम उन्हें पुकारो, यअतीना का साया, वो आएंगे आपके पास, साया, दौड़ते हुए, वालम, और जान लो, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम, गालिब हैं और हिकमत वाले हैं। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। तो आज के रुकू में 3 वाक़े बयान हो रहे हैं। पहला वाक़या जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा, वो आगे हम पढ़ेंगे। वाक़या आपने सुना होगा, असल जो है ना वो 17वें पारे में आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए, कौम को समझाते रहे पहले ज़ुबान से, नहीं समझी तो बुतों को तोड़ दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज हुआ, लोगों ने कहा हमारे खुदाओं का कातिल है, तो उठाया और अदालत में ले आए बादशाह के सामने। और उस वक़्त का जो बादशाह था, जिसका ये वाक़या अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम नमरूद था। इराक़ का शहर था बाबल, वहाँ का बादशाह था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वहाँ इराक़ में पैदा हुए थे। तो बादशाह के सामने जब लाए गए, नमरूद असल नाम नहीं था, बल्कि नमरूद जो है वो इराक़ के बादशाहों का लक़ब था। जिस तरह मिस्र के बादशाहों का लक़ब फ़िरौन हुआ करता था, इसी तरह इराक़ के बादशाहों का लक़ब नमरूद हुआ करता था। तो फ़िरौन भी अपने आप को खुदा कहता था, नमरूद भी अपने आप को खुदा कहता था। तो फ़िरौन के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, नमरूद के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। अब यहाँ एक बात नुक्ते की समझने की ये भी है कि ये जब झगड़ा किया तो अदालत में जब बात गई तो वो अपने आप को खुदा समझता था। उन्हें जब पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये खुदा दुनिया वाले नहीं है, खुदा तो एक है, रब तो एक है जो आसमानों से ऊपर है, वही सबको पैदा करने वाला, वही पालने वाला, वही सारा कुछ करने वाला। तो पहले उसने आपस में मुनाजरा किया, डिबेट किया, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बात की, कहने लगा खुदा तो मैं हूँ, रब तो मैं हूँ, ये सारी जो है ना हुकूमत को, जितने भी मेरे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, इनकी खुराक का बंदोबस्त मैं करता हूँ, इनकी ज़रूरियात मैं पूरी करता हूँ, और इख्तियार और कंट्रोल और गलबा मेरा चलता है। मैं जिसको चाहूँ दूँ, जिसको चाहूँ न दूँ, जिसको चाहूँ ओहदा दे दूँ, जिसको चाहूँ अमीर बना दूँ, जिससे चाहूँ छीन लूँ, जिसको चाहूँ मार दूँ। वरना वो ये नहीं कहते थे, वो ये नहीं कहते थे कि ज़मीन हमने बनाई है, आसमान हमने बनाया है। ना फ़िरौन ये कहता था, ना नमरूद ये कहता था। वो कहते क्या थे कि सब की ज़रूरियात हम पूरी करते हैं, और ये मुल्क हमारा है, इसमें जो है कानून हमारा चलता है, जिसका चाहे हम, जिसकी खेतों में चाहे पानी जाने दें, जिसकी खेतों में चाहे पानी हम रोक लें, ये हमारा ही इख्तियार है। और यही चीज़ होती है खुदा बना लेना। कि पिछले सबक में हमने पढ़ा ना, तागूत, वहीं यकफुर बित्तागूत, तागूत का इनकार करें। तागूत क्या है? कि इंसान अपनी हदों से बढ़ जाए। इंसान की हद क्या है कि इसके ऊपर जितना अल्लाह ने इख्तियार दिया है ना, सिर्फ उतना है, उससे बढ़कर नहीं है। अब उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हो बंदा कहे कि हुक्म मेरा चलेगा, जिस्म मेरा है तो मर्ज़ी मेरी होगी, ये घर मेरा है तो मर्ज़ी मेरी होगी, ये इलाका मेरा है, सारे लोग मेरे हैं, फ़तह मैंने किया है तो हुकूमत मेरी है। इसी तरह इन्होंने किया कि मुल्क हमारा है तो हुक्म भी हमारा है। यही हुक्म मनवाने के लिए अल्लाह ने कहा, इन्होंने अपने आप को रब बना लिया था। और वो कहते थे कि हमें रब, वो कहते थे, हुकूमत थी, फ़ौज थी, उन्होंने कह दिया। इसी तरह से अब जो बंदा ये कहे कि जिस्म मेरा है तो मर्ज़ी मेरी चलेगी, घर मेरा है तो मर्ज़ी मेरी चलेगी, दुकान मेरी है तो मर्ज़ी मेरी चलेगी, मैं नहीं जानता कौन खुदा, मैं नहीं जानता क्या कुरान, क्या हदीस, क्या अल्लाह के अहकामात, जब चीज़ मेरी है तो हुक्म मेरा चलेगा, मैंने ख़रीदी है, मुल्क मेरा है, दुकान मेरी है, हुकूमत हमारी होगी। यही है ना हमारे मुल्कों में जो जमहूरियत का निज़ाम है, यही इसके पीछे क्या है कि मुल्क हमारा है, अक्सरियत जो कहेगी हम वही मानेंगे। फ़िरौन ने भी यही कहा था ना कि मुल्क मेरा, अलैसा ली मुल्क मिस्र, क्या मुल्क मेरा नहीं है? मिस्र में हुकूमत किसकी है? वहाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, और ये जो नहरी निज़ाम चल रहा है ये मेरे हुक्म के नीचे चल रहा है। हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, मेरे हुक्म पर नहीं चलता।
جس کا چاہوں میں جو ہے وہ پانی روک دوں، جس کا چاہوں جاری رکھوں، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کون موسیٰ کون خدا، مجھے نہیں پتا کچھ۔ یہی نظام ہے، یہ جمہوریت جو اب اکثر دنیا کے ملکوں میں یہ رائج ہے۔ یہ کیا ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس میں حکومت بنائی ہے، جو اکثریت کہے گی، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ جبکہ اسلام کا نظام کیا ہے؟ وہ نظام خلافت ہے۔ اس میں شورا جو مشورہ کرے گی وہ مشورہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اللہ کا قانون۔ جب مخلوق رب کی تو حکم بھی رب کا۔ تو اسی طرح سے یہ بھی اپنے آپ کو رب بنا لینا ہے، اپنا مرضی چلانا، اپنی حکومت چلانا، اکثریت کی حکومت چلانا۔ اگر اکثریت کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر اکثریت کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے اور ہم یہ کہیں چونکہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم نے ان کو جو ہے نا وہ طاغوت بنا لیا، رب بنا لیا، یا پھر اپنے جسم پر اپنی مرضی ہم چلانا شروع کر دیں کہ ہم کہیں جسم ہمارا، مرضی ہماری، اگلی بات چاہے نہ کہیں کیونکہ اختیار نہیں، قوت نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں جانتے کون رب، ٹھیک ہے نا۔ فرعون نے اور نمرود نے کہہ دیا۔ ایک بندہ جو اذان کی آواز سن کر نہیں جاتا مسجد میں، اسے کہو جھوٹ نہ بولو، وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ سود نہیں چھوڑتا، وہ حرام نہیں چھوڑتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے، کسی کی اس کو پرواہ نہیں۔ حقیقت میں اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے دل کی منمانی اور اپنے دل کو اس نے رب بنا لیا ہے۔ یہی بات قرآن میں آگے آئے گی، ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، کہ دل جو کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ جو رب کہہ رہے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کس کام کرنے کا حکم دیا، کس کام سے روکا، وہ اس چیز سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیا کہتا ہے، اس کو سکون کن کاموں میں ملے گا، دنیا کی لذت کن کاموں میں ملے گی، بس وہی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایسے سمجھ لو اس نے الہ بنا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ ماننا، اپنا حکم ماننا، الہ ماننا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا کیا، اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے جس کو اللہ نے بادشاہ دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کی گردن فوراً اڑا دی، اور دوسرا جو موت کا قیدی تھا جس کو پھانسی لگنی تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو جو بے قصور تھا میں نے مار دیا، موت دے دی نا، اور دوسرا جو مرنے والا تھا اس کو زندگی دے دی، دیکھو یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اب بڑی حکمت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث مباحثہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، اسی ایک ہی بات کو نہیں پکڑے رکھا کہ اصل میں پیدا کرنا تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو، وہ ہوتا ہے، اس کو تو نے مار دیا، اصل تو یہ چیز اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اور دلیل دی، اس کو پتہ تھا کہ بحث مباحثے سے کچھ نہیں ہونا، اگلی دلیل دی، اور ایسی دلیل دی جس کا جواب اس کے پاس نہیں بن پایا۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ، میرا رب تو وہ ہے یأتی بالشمس جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو ایک دن مغرب سے نکال کر دکھا، ایک دن مغرب سے نکال۔ اب اس بندے کے دل میں بھی ایمان تھا، یقین تھا، اگر توجہ کریں تو بات سمجھ آئے گی، اس کے دل میں بھی ایمان تھا، اسے بھی پتہ تھا کہ میں سورج کو نہ مشرق سے میں نکالتا ہوں نہ ہی مغرب سے میں نکال سکتا ہوں، مشرق سے سورج نکالنے والا اللہ ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، یہ نہیں کہتے تھے کہ آسمان ہم نے بنایا، زمین ہم نے بنائی، بلکہ ان کا اپنے آپ کو رب کہلوانا تو صرف اسی بات پر تھا نا کہ حکومت ہماری ہے، ملک ہمارا ہے تو حکم ہمارا چلے گا، جب ان کی ضروریات ہم پوری کر رہے ہیں تو بات بھی ہماری مانیں۔ یہ نہیں تھا ان کے دل میں کہیں پر بھی کہ آسمان ہم نے بنایا ہے، زمین ہم نے بنائی، یا مخلوقات کو ہم پیدا کرتے ہیں، سورج ہم نے بنایا ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا نا تو وہ یہ کہتا کہ تم جو ہے نا اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے، کیونکہ اس کو پتہ تھا جو رب مشرق سے نکال سکتا ہے وہی رب مغرب سے بھی نکال سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے الٹا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہیں کیا کہ تم اپنے رب سے کہو کہ سورج کو مغرب سے نکالے، اس کو یقین تھا کہ اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جو رب تمہارا مشرق سے سورج نکالتا ہے اسی رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے، میں کیوں نکالوں، اسی سے کہو۔ اس کو پتہ تھا اگر میں نے الٹا سوال اس پر ابراہیم علیہ السلام پر کر دیا تو وہ رب
جو مشرق سے سورج نکالتا ہے وہی مغرب سے نکال دے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے تو میری حکومت تو خطرے میں پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کوئی اس کو جواب نہ بن پایا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم تھے، پھر کہا کہ پکڑو ڈالو آگ میں، ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈال دیا گیا، اور پھر واقعہ وہ مزید انشاءاللہ پڑھیں گے ہم اس کی تفسیر بھی۔ اب آگے اس آیت میں ایک اور بندے کا ذکر ہے، یہاں نام نہیں ہے، تفسیر میں اس کا نام آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تھے۔ کالذی مر علی قریہ، ایک بستی پر گزرے جو بالکل ویران خاویہ گری پڑی تھی، اس کو برباد کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ نا یروشلم کی بستی تھی، فلسطین کا جو شہر ہے یروشلم، اس پر بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا اور پورے فلسطین کو تہس نہس کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور 1,00,000 کے قریب لوگوں کو مار دیا، ایک بندہ بھی زندہ نہیں چھوڑا، 1,00,000 کے قریب قیدی بنا کر وہ لے گیا۔ تو تفسیر میں ہے کہ یہی بستی تھی، لیکن کوئی نہ احادیث میں ہے نہ ہی اس کی کوئی مستند بات سے وضاحت کی گئی، ہو سکتا ہے وہی ہو، لیکن جو اصل یہاں مقصد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس لیے بیان ہوا ہے یہاں پر۔ خاویۃ، گری پڑی تھی، علی عروش، اپنے چھتوں پر، ان قال، اس نے کہا، انا یحیی ھذہ اللہ، اس قدر بے آباد بستی، سب مرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی بربادی کے بعد اللہ ان کو کیسے آباد کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے یقین دلانے کے لیے اسے ہی موت دے دی، موت کی نیند سلا دیا۔ کتنی دیر؟ 100 عام، 100 سال تک۔ اور میں نے کہا تھا نا اس صورت میں جو ہے نا 4 واقعے ہیں موت کے بعد زندہ ہونے کے، ٹھیک ہے نا، 2 پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک وہ گائے کے ذبح والا واقعہ، ایک بندہ قتل ہو گیا تھا تو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کر کے اس کا ٹکڑا اس کے جسم پر لگاؤ تو یہ خود زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو دوسرا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا جو دوسرے پارے کے آخر میں، وہ لوگ جو موت کے ڈر سے بھاگ گئے، اللہ نے پھر انہیں موت دے دی، پھر زندہ کیا اور کہا کہ تم موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور اب یہاں ایک ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اور تیسرا آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، اللہ رب العالمین نے 100 سال تک موت دی، ثم بعث، پھر زندہ کیا، اسی زمین پر، اسی دنیا میں موت بھی دی اور زندہ بھی کیا۔ قال کم لبثت، پھر پوچھا اللہ نے کتنی دیر یہاں پر آپ ٹھہرے ہیں؟ قال، تو وہ کہنے لگا، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس وقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور نیند میں بھی وقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ سو کر اٹھیں تو جب تک ٹائم نہ دیکھیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنی دیر ہم سوئے ہیں۔ تو اتنی دیر تک اللہ نے موت دی، اور پھر یہاں پر یہ بھی دیکھیں ایک عقیدے کی بات اہم ترین، کہ پیغمبر ہیں اور موت آ گئی ہے، زمین کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر، مٹی میں نہیں ڈالا گیا، ابھی قبر میں نہیں ہے، زمین کے اوپر ہی ہیں۔ 100 سال ہو گئے، 100 سالوں میں کتنی دنیا میں تبدیلیاں آئی ہوں گی، کتنے موسم بدلے ہوں گے، کتنی آندھیاں اور کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی بارشیں آئی ہوں گی، لیکن پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو بندہ فوت ہو جائے اس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، فوت ہو گئے تو ابھی زمین کے اوپر ہیں، زمین پر جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کسی کا بھی نہیں پتہ۔ اٹھا کر پوچھا گیا تو کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، دن کا بعض حصہ۔ اور یہی ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے نا کہ دنیا میں کتنی دیر رہے تو کہیں گے لبثت یوما او بعض یوم، کہ ہم آگے سورہ مومنون میں ہے، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہوگی، جب آخرت کی زندگی آئے گی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے دن ہم یہاں ٹھہرے ہیں، بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ چاہے عیاشیوں میں گزر رہی ہے، سہولیات میں گزر رہی ہے، دنیا کے انعام اور دنیا کے رونقیں اور لذتوں میں گزر رہی ہے، چاہے وہ تکلیفوں، پریشانیوں اور دکھوں میں گزر رہی ہے، موت کے بعد قیامت کی زندگی جب آئے گی، یہ زندگی دنیا کی 50 سال ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، ایسے ہی لگے گا لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک دن دنیا میں رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اصل جو زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے تیاری کریں۔ قال، تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ تو یہاں پر پورے 100 سال تک سوئے رہے ہیں، 100 سال تک آپ یہاں رہے ہیں اور آپ کو کوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ فانظر، بس آپ دیکھیں، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، ذرا کھانا دیکھیں اپنا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔
اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ایک پیغمبر کو، کھانا کیا ہوا، وہ شرابی کو پینے کی، اپنے پینے والی چیز جو کھانا بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، اور گدھے پر سوار تھے، پانی بھی تھا، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، کھانا تمہارا باسی، اس وقت فریج نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ کہ ماحول کی جو تبدیلیاں ہیں کھانے پر وہ اثر انداز نہیں ہونے دیں، بالکل ویسے کا ویسا جیسے تازہ کھانا تھا ویسے تازہ ہی پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف گدھا، حالانکہ کھانا جو ہے وہ بڑا جلدی خراب ہو جاتا ہے، گدھے نے تو کئی عرصے بعد اس کو چارہ بھی مل سکتا ہے، وہ جو ہے کئی عرصے کے بعد ہی فوت ہوا ہوگا، مرا ہوگا، پھر اس کی جو ہے نا ہڈیاں خراب ہوئیں۔ ایک طرف کھانا جو ایک ہی دن میں خراب ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے بالکل صحیح سالم رکھا، اور دوسری طرف جانور گدھا جو کئی دن برداشت کر سکتا ہے اپنے آپ کو، وہ ٹھیک رہ سکتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا، اس پر ماحول کی تبدیلیاں اثر انداز ہونے دیں، اس کی ہڈیاں بھی وہ بکھر چکی تھیں۔ الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، اس کو کیا ہوا، لنجعلک، ہم یہ واقعہ لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور قرآن میں نشانی بنا کر اللہ نے ہمیں بتا دیا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں نشانی ہے للناس، لوگوں کے لیے، وانظر الی العظام، آپ دیکھیں اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیسے ننشزها، کیسے ہم جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، پھر اس گوشت پر کیسے چمڑی آتی ہے، چمڑی پر بال گدھے کے کیسے اگتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اور ہم اس کو جو ہے نا پوری رہتی دنیا تک کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ اس واقعے میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ پہلی نشانی کہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ نے موت دی، اور ان کے جسم پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور دنیا کے جو اثرات اور ماحول کی تبدیلیاں ان کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور بالکل وہ ویسے کے ویسے، اور عمر بھی انسان کی بدلتی ہے نا، کہ 10 سال پہلے انسان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے، جو جسم میں قوت طاقت ہے، اگر وہ بوڑھا ہو گیا ہے سال کے بعد، 10 سال بعد، 20 سال، 30 سال بعد، تو وہ جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ عزیر علیہ السلام کا جسم ویسے کا ویسا، وہی طاقت و قوت جس طرح پہلے تھی ویسے۔ اور دوسری چیز، کھانے پر ماحول کی تبدیلیوں نے بھی اثر انداز نہیں کیا، کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، وہ بوسیدہ ہی نہیں ہوا۔ چوتھی چیز، گھوڑا، وہ گدھا، اس پر ماحول کی تبدیلیوں نے اثر کیا، وہ ان کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ اور اگلی بات، اللہ رب العالمین نے پھر اس گدھے کو ہڈیاں بھی جوڑ دیں، اس پر گوشت بھی چڑھا دیا، بالکل ویسے کا ویسا جیسے پہلے تھا ویسے بنا دیا۔ قال اعلم، تو وہ کہنے لگے اعلم، میں خوب جانتا ہوں، یعنی پہلے سے بھی جانتا تھا، اب یہ آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین بڑھ گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہاں نا ایک بات، اگلے واقعے میں بھی یہی بات آئے گی کہ ایک ہوتا ہے علم یقین، کہ انسان کو یقینی علم ہے کہ یہ چیز ہوگی، پیغمبروں کو یقینی علم تھا، ایک ہے علم اور ایک ہے علم یقین، ایک کسی چیز کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں یہ چیز ہے، علم آ گیا، مثلا باہر آگ لگی ہوئی ہے، کسی نے بتا دیا کہ ہاں آگ ہے، اس آگ کا علم آ گیا ہمارے پاس۔ علم یقین کہتے ہیں کہ آپ باہر گئے اور دیکھ لیا کہ آگ ہے، وہ علم یقین آ گیا، ہاں یقینی طور پر آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یقینی طور پر علم آ گیا۔ پیغمبر کو ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم یقین ہوتا ہے، ایسے یقین ہوتا ہے جیسے دیکھ لیا، اور واقعتاً پھر تجرباتی طور پر مشاہدہ کا علم مشاہدہ، جا کر دیکھ لینا، دیکھنے پر وہ علم جو یقینی علم ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے دوسروں کو سمجھانا ہوتا ہے، تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ جب خود علم دل میں یقین کی کیفیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی تو دوسروں کے دل میں بھی یقین وہ پیدا کر سکیں گے، اسی لیے پیغمبروں کو ایک مشاہداتی علم بھی دیا جاتا، اس طرح یہاں ان کو مشاہداتی علم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے معراج پر بلا کر جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، سارے وہ ایک مشاہداتی علم کرایا گیا تاکہ دل میں جو یقین ہے وہ زیادہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی وہ کنونس کر سکیں، ان کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کر سکیں اور ان کے اندر ان کے دل میں یقین پیدا کر سکیں، اس لیے مشاہداتی جو ہے تجربہ کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی آرینی، اللہ تو مجھے دکھا کیف تحیی الموت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اسی پچھلا واقعہ بھی اسی طرح تھا، کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ چوتھا واقعہ ہے سورت میں مردوں کے زندہ ہونے کا۔ قالا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلی، اللہ کیوں نہیں، یقینی علم ہے، مجھے یقین ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل میں اطمینان بڑھ جائے گا، جب آنکھوں سے دیکھوں گا تو وہ یقین جو ایمان ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا منظر دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا، یقین بڑھ گیا، پچھلے واقعے سے بھی یقین بڑھ گیا۔ اسی طرح جب مومن قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب مومنین پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں تو دل میں جو یقین ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جب دنیا کی طرف ہم جاتے ہیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات کی قرآن کی باتیں بھولتی ہیں تو ایمان کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرتے رہنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، بار بار اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا یقین جو ہے وہ بڑھتا رہے، اور جب ہماری اللہ سے ملاقات ہو یہاں اس وقت یقین اور ایمان کا جو ہے اعلیٰ درجہ اس پر ہم ہوں، تو کہنے لگے میرا دل میں یقین بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لے لیں، فصرہن الیک، انہیں اپنی طرف مائل کریں، کہ ان کو اپنی طرف مائل کس طرح، جس طرح جانوروں کو جو ہے نا وہ مائل کیا جاتا ہے، آپ کسی بھی جانور کو اپنی طرف اس کو چند دن چارہ ڈالیں، اس کو کھلائیں، یا کسی پرندے کو، مرغی کو آپ جو ہے نا وہ دانے ڈالتے رہیں، 4-5 دن دانہ ڈالیں، آپ اس کو تھوڑا سا بلائیں، وہ کیسے دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کریں، تو پھر کیا کریں، پھر ان کو ثم جعل علی کل جبل، پھر ان میں سے ہر ایک کا حصہ ایک پہاڑ پر ڈالیں۔ یہاں تفسیر میں آتا ہے کہ ان کو پھر ذبح کریں، ذبح کر کے ان کا جو ہے نا گوشت بنائیں، گوشت کو قیمہ بنا کر وہ سب 4 پرندے تھے نا، چاروں کا گوشت اکٹھا کر دیں، چاروں کا گوشت جڑ گیا، اکٹھا ہو گیا، پتہ نہیں کہ کس کا گوشت کہاں ہے، پھر اس کے 4 حصے بنا لیں، 4 حصے بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھیں، 4 پہاڑوں پر، یعنی اب سب کے گوشت جمع ہیں اور پہاڑوں پر الگ الگ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کیا کریں، ثم ادعوہن، پھر اسی طرح ان کو بلائیں جس طرح یہ زندہ تھے اور آپ انہیں بلایا کرتے تھے، آپ کے پاس دوڑ کر یہ پرندے آتے تھے، اسی طرح اب انہیں ذبح کر دیا گیا، گوشت کا قیمہ بن گیا اور گوشت بھی مکس ہو گیا، اور اب 4 پہاڑوں پر پڑا ہوا ہے۔ جس طرح پہلے ایک پرندے کو بلاتے تھے اسی طرح اب ایک کو بلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، گوشت رکھ دیا گیا، پھر ایک پرندے کو جس طرح بھی مائل تھے، جو بھی نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ بلایا، تو اس پرندے کا گوشت جس پہاڑ پر بھی تھا، جہاں جہاں اس کے جسم کا ٹکڑا تھا، وہیں سے وہ ٹکڑے اٹھے، اڑتے ہوئے فضا کے اندر آتے ہوئے ہی وہ جڑ گئے، اور جڑ کر وہ پورے پرندے بن گئے، اوپر پر لگ گئے، اور وہ اڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اسی طرح 4 پرندوں کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ یہ چیز دکھا دی۔ وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، تمام قوتیں، قدرتیں، اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ 3 واقعات اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے اس رکوع کے اندر بتلائے ہیں۔ اور پچھلے رکوع میں اللہ کی قدرت کی جو ہم نے بہت بڑی آیت پڑھی، آیت الکرسی، اس میں اللہ نے دلائل دی اپنی جو ہے الہ ہونے کے، اپنے معبود ہونے کے۔ وہ میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ وہ اس کی تفسیر جو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ تو اس سے کیا ہے، اس میں اللہ نے دلائل دیے ہیں، ایک علمی دلائل جو بتا دیے گئے، اب یہاں ان دلائل کا مشاہدہ کرایا گیا اس رکوع کے اندر۔ اس کا مشاہدہ کراتے ہوئے 3 اللہ نے عظیم ترین واقعات بتا دیے۔ ایک نمرود کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کس طرح وہ بالکل جو ہے ہار گیا، ہکا بکا ہو گیا، اور دوسرا واقعہ، 2 واقعات جو ہے وہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے، اللہ کی قدرت کے بہت بڑے واقعات ہیں، یہ بھی بتائے ہیں۔ تو ساری باتوں کا مقصد کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پوری دنیا میں قدرت، کنٹرول، اختیار، غلبہ ایک رب کا ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے موت دے دی نا حضرت عزیر علیہ السلام کو، جب چاہے اٹھا لے، 100 سال کے بعد اٹھا لیا۔ وہ جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے، مرنے کے بعد اسی وقت پرندوں کو اللہ نے اٹھا دیا، اڑتے ہیں۔
دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بڑی سے بڑی ٹیکنیک، آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پرندے کو ماریں، گوشت کے ٹکڑے بنا دیں، پھر اسی طرح اس کو بنا لیں. کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ٹھیک ہے نا. جو اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں. اور جتنا اللہ نے نمرود کا جو پڑھا نا واقعہ، اللہ نے جتنا کنٹرول ہمیں دیا ہے، ہمیں جو اختیار دیا ہے، اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو اختیار ہے تو مرضی ہماری ہے، حکم ہمارا ہے، جسم ہمارا ہے تو مرضی ہماری ہے، یہ سارا کچھ ہمارا ہے تو ہم اپنا حکم چلائیں گے. نہیں. جتنا اللہ نے دائرہ کار دیا ہے ہر انسان کو، اس میں جو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو مرضی دی ہے، اس میں اپنی منمانی اور اپنی مرضی، اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس اختیار کو استعمال کریں. اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھیں. قرآن نے جو حدیں بیان کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھیں. اللہ کی نافرمانی نہ کریں. انسانیت کی حدوں سے آگے نہ بڑھیں. طاغی نہ بنیں، طاغوت نہ بنیں. اپنا حکم نہ چلائیں. اپنے جسم پر اللہ کا حکم نافذ کریں. اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کریں. اللہ کی مرضی کے بعد اللہ نے یہ نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ مکلف اتنا نہیں بنایا کہ اس کی وسعت سے زیادہ ہو. اللہ نے کوئی انسان پر ایسا حکم نہیں دیا جو جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو. اللہ کی شریعت کا ہر حکم انسان کی طاقت کے مطابق ہے. صرف نفس کو سمجھانے والی بات ہے کہ انسان اپنے دل کو سمجھا لے کہ یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یہ کرنے سے بھی زندگی گزر جائے گی. جو حرام کھا رہے ہیں وہ بھی یہی کھانا ہی کھاتے ہیں نا. حلال کمانے والے بھی وہی کھا رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ انہوں نے غلط راستہ چنا ہوا ہے، اپنے دل کی منمانی کی ہوئی ہے. ورنہ انسان کی کوئی بھی ضروریات ایسی نہیں ہے جس کو پورا کرنے کے اللہ نے شریعت میں اس کے حلال راستے نہ رکھے ہوں. ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جائز حلال راستے رکھے ہیں. انہیں کو اختیار کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں. اللہ ہمیں نفس کی فریب کاریوں سے بچا لے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا، اپنے سے مانگنے والا بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ دیں. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، توحید پر، اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو اسلام پر، توحید والی، کلمے والی موت عطا فرمائیں. مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں. آپ کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ واٹس ایپ پر یا اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.